میں پھر سے کہنے لگی ہوں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا اور اگر ڈونلڈ ڈیو کے لیے یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہیں تو ہم یقیناً امریکہ جا کر ان کے اوپر ڈونلڈ ڈیو کے اوپر کیس کریں گے کہ اس کو بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. اور جنرل باجوہ کدھر ہیں؟ آئے آ کے جواب دیں کہ پیغام تو ان کے لیے آیا تھا. ایک پیغام بھیجنے والا ڈونلڈ ڈیو اور اگلے دن یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. اور عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی آج. انہوں نے کہا ایک بنا تھا لنڈن اگریمنٹ. پھر سے کہہ رہی ہوں لنڈن اگریمنٹ خان صاحب نے کئی دفعہ دہرایا. لنڈن اگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے. دوسرا تھا دوسرا کیا تھا؟ قتل کیا جائے. دوسرا کیا تھا؟ پی ٹی کو، ہاں پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل، عمران خان کو ہٹایا جائے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے. اور تیسرا کیا تھا؟ نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بتایا 3 چیزیں اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے تینوں چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں. اب مجھے بتائیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہم یہاں روز جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور نواز شریف آیا وہ ایکس پرائم منسٹر کو پوری پروٹوکال ملی اور وہ مفرور کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو 2 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں 20 منٹ کی اجازت ملتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے؟ ہم بڑے لحاظ سے ابھی تک چلتے آئے ہیں. لیکن اگر یہاں ہمارے کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا ہم امریکہ جائیں گے، ہم ڈونلڈ ڈیو کو جا کے سوال کریں گے. اگر اس کی نوکری خطرے میں ہم اس کو پرچیز کریں گے. لیکن وہ جواب دے گا کہ تم نے کیا پیغام بھجوایا تھا جس کے تحت آج وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ایک فورن منسٹر جیل کے اندر سزائے موت کی سزا کی کو فیس کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ملک میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دو، ہماری فلانے سے بات ہو گئی ہے، ساڑی تے گل ہو گئی ہے. عرض یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہمیں فیلڈ پر بھی نہیں آنے دیا جا رہا. آپ نے دیکھا اس ملک میں ایک شخص وہ ہے جو سزا یافتہ ہے جس کو بایو میٹرک کرانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ عملہ پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو سابق وزیر اعظم تھا جس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تم ویل چیئر میں بھی آنا پڑے تمہیں، تم آؤ اور بایو میٹرک کراؤ. یہ دورہ معیار تھا. خان صاحب کے شور مچانے کے اوپر 3 میڈیا کے نمائندگان کو اندر بلایا گیا. بتایا مجھے یہ گیا تھا کہ شاید سما اور اے آر وائی سے تھے یا شاید ایک اور چینل سے تھے. لیکن آپ تمام دوست جو صبح سے یہاں پر کھڑے ہیں اور اسی انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ کو اندر بلایا جائے تاکہ آپ اس پہ رپورٹ کر سکیں اور ایک اوپن ٹرائل کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر سکیں، اس کو پورا نہ کیا گیا. میرے سمجھنے میں یہ ہماری بدنصیبی ہے اور میں امید کرتا ہوں، اور میرے ساتھ خان صاحب کی تمام فیملی موجود ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ منڈے کو ایسا نہیں ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندگان بھی یہاں پر جیل کے باہر موجود تھے لیکن ان کو اندر نہ جانے دیا گیا. جہاں تک پبلک کی بات ہے پبلک کو اندر نہ جانے دیا گیا. کمیونٹی سینٹر ہے، انشاءاللہ منڈے کو آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے اس کمیونٹی سینٹر میں بآسانی 200 سے 250 300 بندہ آ سکتا ہے. پبلک کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا، ہماری لوکل میڈیا کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے آج ایسا نہیں ہوا. ہمارے وہ لائرز نے، عمران خان صاحب نے خود اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ منڈے کو جو کہ اگلی تاریخ ڈلی ہے اس کیس کی، وہاں پر ہمارا لوکل میڈیا، ہمارا انٹرنیشنل میڈیا اور پبلک، ہم نے جب شور مچایا تو وہاں پر پبلک کے 4-5 نمائندگان بٹھا دیے گئے جو مجھے بظاہر تو پبلک نہیں لگ رہی تھی لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور اچانک پبلک کا بندوبست کیسے ہو گیا. صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے. دھڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون کیا کرائے گا؟ مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے؟ دیکھیے میری عرض سن لیں، یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے. ان کی دھڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر کنونشن کیا، وہاں پہ انٹر پارٹی الیکشنز کروائے،
پاکستان کے سب سے بلند جو شہر ہے وہ اس ٹائم لاہور ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں, تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ پنجاب سے آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے, حمایت ختم ہو گئی اور کے پی کے میں ابھی برقرار ہے, کہیں یہ میسج دیکھیں کے پی میں ہمیں یہ کم از کم ایک مارل سی اسٹرینتھ تھی کہ جی چونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی ہے, ورکر تھے, اور ہمیں اندیشے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم نے اپنے تئیں اپنی وزڈم کے مطابق ایک وینیو چوز کیا, اور یہ پارٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کا الیکشن کمیشن یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. افضل صاحب, پارٹی کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں, لیگل ٹیم یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں, دوسری جانب آپ سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہیں, کل خط بھی لکھا گیا, کیا آپ کو سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے؟ اب امید تو ہم لگائے بیٹھے ہیں, دینے والے پہ ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, اب یہ نہ پوچھنا کہ کیا. مروا صاحب, اب تک کتنے مقدمے آپ کے ہو چکے ہیں؟ اب تک کی جتنی کمپین کر رہے ہیں مقدمات کی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی 18 مقدمے میرے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے اور مہربانوں کی مہربانی سے درج ہو چکے ہیں, لیکن یہ جو مجھے معلوم ہے یا جن میں میں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے, اب کوئی اننون ہوئے ہیں, خفیہ رکھے ہیں. میں عنقریب دوبارہ ریٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے پشاور ہائی کورٹ میں یہ ریٹ کی کہ مجھے تمام میرے خلاف مقدمات کی تفصیل دی جائے, وہ ڈسپوز آف ہو گئی. اس دوران ضرور انہوں نے کچھ خفیہ رکھے ہوں گے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے. یہ بتائیے, چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقات ہوئی ہے, اس حوالے سے کس سے چل رہی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے کسی سے, کچھ آفر کیا اور گیا؟ جی یہ تو جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں یہ ریومرز اور میڈیا خبریں چلا رہے ہیں, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ سب ریومرز ہے اور جھوٹ ہے. خان صاحب سے کوئی تب مل سکے گا جب وہ اس کی اجازت دیں گے, تو انہوں نے نہ کسی کو اجازت دی ہے نہ وہ ملنا چاہتے ہیں. مروا صاحب, فائز خٹک نے بھی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کیا, کیا جواب ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ نے پہلے ایک اور بھی نام بتایا, مریم اورنگزیب صاحبہ کا. سارے پرویز خٹک کو نہیں, دونوں کو اکٹھے کرتے ہیں نا, ایک ہی. گزارش یہ ہے کہ وہ مریم اورنگزیب ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں. بھائی آپ کی پارٹی میں کس زمانے میں کبھی کوئی الیکشن ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی بھی کرا دے؟ کیونکہ خان کو چیئرمینی سے ہٹانا تھا تو ہمیں حکم نامہ جاری کر دیا. کبھی جناب یہ جو بال گوپال صاحب ہے, اپنا ساری میاں نواز شریف صاحب ہے, ان کو بھی کہیں نا کہ آپ بھی کریں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں سکھا رہی ہیں. اور آپ نے دوسری بات کی, ان کو تو ماشاءاللہ انٹر پارٹی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بھی ہو گئے, آپ بھی ہو گئے اور آپ بھی ہو گئے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.